السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا۔ اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 صفات کو بیان کیا ہے۔ پہلی بات میں نے بیان کیا تھا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ اور شاہد کا کیا مطلب ہے وہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا ہے، اور بھی اس کی تفصیلات ہیں، لیکن آپ اتنا ہی یاد رکھیں تو بہت ہے۔ دوسری بات فرمایا مبشرہ، اے نبی ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے۔ مبشر کے معنی ہوتے ہیں خوشخبری دینے والا، یعنی اے نبی آپ ان لوگوں کو بشارت دینے والے ہیں جو ایمان قبول کرنے والے ہیں، ایمان کے راستے پر چلنے والے ہیں، شریعت کے راستے کو اپنانے والے ہیں، ان کو آپ بشارت دینے والے ہیں۔ کس چیز کی؟ جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں اور ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، تو آپ جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ وَنَذِيرًا، اور آپ کو ہم نے نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں، یا جو ایمان قبول کرنے کے باوجود برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے ڈرانے والا، یعنی جہنم سے ڈرانے والا، دیکھو برائیوں سے رک جاؤ ورنہ انجام جہنم ہے۔ تو اے نبی ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اے نبی ہم نے آپ کو داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہر نبی، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں، ہر نبی اللہ کی طرف بلانے والے، کسی نبی نے غیر اللہ کی طرف نہیں بلایا ہے۔ تو اے نبی آپ اللہ کی طرف، اللہ کے مخلوق کو بلانے والے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا غلط ہے، غیر اللہ سے منتیں مانگنا غلط ہے، غیر کے سامنے سر جھکانا یہ غلط ہے۔ تو اے نبی ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور 5ویں صفت وسراجا منیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ چمکتا ہوا سورج، ایک تو چاند ہے، ایک ستارے ہیں، ایک سورج ہے۔ اور حکماء کہتے ہیں
کہ یہ جو سورج چمکتا ہے یا چاند چمکتا ہے، اس کی چمک بھی اصل میں سورج کی وجہ سے ہوا کرتی ہے، یعنی سورج کہیں پردے میں ہے جس کی وجہ سے یہ ستارے بھی چمک حاصل کر رہے ہیں، چاند بھی چمک حاصل کر رہا ہے۔ تو انبیاء اکرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان کے چمکنے کی علامت ہے کہ پردے میں سورج یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں اور نبیوں کی اصل نبوت تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور فرع ان کی نبوت ان کی وجہ سے جو ہے اللہ نے اوروں کو نبوت عطا فرمایا ہے۔ اور جب جانتے ہیں سورج جب طلوع ہو جاتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد ستارے بھی چھپ جاتے ہیں، چاند بھی چھپ جاتا ہے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ جتنے بھی انبیاء تھے جو سورج بن کے چمک رہے تھے، چاند بن کر چمک رہے تھے، سارے کے سارے چھپ گئے، صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے سورج کے آنے کے بعد ستارے تو نظر نہیں آتے ہیں، چاند تو نظر نہیں آتا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرا، چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ پردے میں تھے آپ، جب تک آپ نہیں آئے تھے، آپ ہی کی بنیاد پر اور دوسرے انبیاء ستارے بن کر چمک رہے تھے، اور آپ جب تشریف لے آئے باقی سارے نبی جو ہے چھپ گئے، اور اب قیامت تک کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کافی ہے، اور وہی چمکتی رہے گی، کوئی اور نبی بن کر آنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بھی آج کے دور کا بڑا فتنہ ہے، اور قدم قدم پر فتنے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو فتنوں سے آگاہ رہنا چاہیے۔ وہ نبوت کے دعوے دار مختلف انداز سے مختلف زمانے میں پیدا ہوئے کہ ہم بھی نبی بن کے آ گئے۔ مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آج کے دور میں بھی نبوت کے دعوے دار ہیں۔ فتنوں سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے۔ ایک بات اچھی طرح دل و دماغ پر لکھ لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مائی کا لال قیامت تک نبی بن کر آ ہی نہیں سکتا ہے، چاہے جس انداز میں دعویٰ کرے، ہم ذلی نبی ہیں، ہم بروزی نبی ہیں، ہم فروعی نبی ہیں، کچھ بھی کہے، نبوت کا کوئی درجہ بھی کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی اعلان کر دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ کے رسول نے یہ ضرور فرمایا کہ ان قریب میرے امت میں 30 بڑے کذاب دجال پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ، میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب، مہا جھوٹا، یہ جھوٹے اور دجال کہتے ہیں فریب دینے والے کو، 30 بڑے بڑے یہ جھوٹے فریب کاری نبوت کے دعوے دار پیدا ہونے والے ہیں۔ تو اگر ہم اتنی سی بات یاد رکھ لیں کہ قیامت تک کوئی بھی نبی کسی طرح کا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئیں گے وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ بھی تابع بن کر آئیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کرنے کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال یہ تو اس کی تشریح ہے، اور بھی زیادہ تشریح ہے، لیکن میں ایک اور بات اصل میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عمل کی بات، بڑی اہم بات، کام کی بات، انشاءاللہ غور سے سنیں گے نا، عمل کی نیت سے سنیں گے نا، عمل کریں گے نا، نیت کیجئے۔ وہ یہ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں جو ہمارے عمل سے بے دخل ہو گئی ہیں۔
ہم نے عمل سے ان کو نکال دیا ہے، ہم نے ان سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، ایسا جیسے ہم کو ان سنتوں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا بعض سنتیں وہ ہیں جن کا عمل ہے، لوگ عمل کر رہے ہیں، فجر کی سنت ہے، ظہر کی سنت ہے، نمازوں کی سنتیں ہیں، لوگوں کو معلوم ہے۔ کھانے کی سنت ہے، دسترخوان بچھا کے کھانا چاہیے، داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، لقمہ گر جائے تو صاف کر کے اٹھا کے کھا لینا چاہیے۔ یہ سنتیں کھانے کی ہر آدمی جانتا ہے۔ اب کسی بچے سے بھی کہیں گے کہ اگر بائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس ہاتھ سے وہ نہیں کھائے گا، دائنے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ ہاں، کھڑے ہو کے کھانے والے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو فیشنور اور دانشور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ لیکن نبی کی سنت یہ ہے بیٹھ کے کھانا، نبی کی سنت ہے دسترخوان بچھا کے کھانا، ہے نا؟ تو یہ سنتیں ہیں جو ہمارے معمولات میں ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں کوئی آدمی اگر کھڑے ہو کے کھائے تو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، بہرحال کوئی کھانے والا کھائے، نبی کی سنت تو نہیں ہے۔ ایسی پانی پینے کی سنت ہے، بیٹھ کے پینا چاہیے، ہے نا؟ الحمدللہ پڑھنا چاہیے، 3 سانس میں پینا چاہیے۔ یہ سنتیں ہیں جو معمولات میں ہیں، لیکن بہت ساری وہ سنتیں ہیں جو ہمارے معمولات سے نکل گئی ہیں، ہم کو یاد بھی نہیں کہ نبی کی سنت ہے۔ حالانکہ سنتوں کے بارے میں دل و دماغ میں ایک بات بٹھائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، یقینی بات ہے۔ میں نے کہا نا، نبی کے بات میں کروڑویں درجے کے ایک حصے میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ نبی نے جو بات کہہ دی ہے، نبی نے جو بات بتا دی ہے، نبی نے جو کر کے دکھایا ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے ہی نہیں سرے سے، ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن نبی کی کسی بات میں غلطی کا امکان ہے ہی نہیں، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کیوں وجہ بتایا تھا میں نے؟ کیونکہ نبی کی ہر بات من جانب اللہ ہے، نبی ہر بات وہی کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے۔ جب نبی کی بات من جانب اللہ ہے تو اللہ کے بات میں غلطی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اسی لیے نبی کی کسی بات میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ کوئی بھی سنت آئے، پکے طور پر معلوم ہو جائے ہاں یہ نبی کی سنت ہے، آنکھ بند کر کے اس کو اپنا لینا چاہیے۔ ہماری عقل کیا فیصلہ کرے گی بھائی؟ آپ کی عقل کیا فیصلہ کرے گی؟ جب اللہ کی بات ہے، نبی کی بات ہے، اس میں کامیابی یقینی ہے، کہیں سے کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر سنت پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے نفس کی کوتاہی ہے، شیطان کا عمل دخل ہے، دوست و احباب کا عمل دخل ہے نا؟ بہت ساری سنت کے خلاف لوگ عمل کرتے ہیں، دوستوں کی صحبت کی وجہ سے یا نفس کے ورغلانے کی وجہ سے یا اور دوسری باتوں کی وجہ سے، لیکن سنت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، گارنٹی آپ لکھا لو، اور ہمیں کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جب کہہ دیا ہے کہ نبی کے طریقے میں ہی تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، بات ختم ہو گئی نا؟ اور پریکٹیکل طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے کہا نا، جن لوگوں نے نبی کی سنت کو اپنایا ہے، آپ ان سے پوچھئے نا، جنہوں نے گھریلو سنت کو اپنایا ہے، نبی کا جو طریقہ ہے، معاشرتی سنت، ان کے گھر میں کتنا سکون ہے، اطمینان ہے، ان کی زندگی میں کتنا سکون ہے، اطمینان ہے۔ جنہوں نے تجارت میں نبی کی سنت کو اپنایا ہے، ان کی زندگی میں برکت ہے، ان کے مال میں برکت ہے نا؟ ایسی نبی کا جو بھی طریقہ ہے۔ اور میں نے کہا تھا جن قوموں نے اللہ پر تو ایمان نہیں رکھا ہے لیکن نبی نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر عمل کیا ہے تو وہ کامیابی کے 7ویں آسمان پر پہنچ گئے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے نبی کو نہیں مانتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ، لیکن نبی کے طریقے کو اپنایا دنیاوی اعتبار سے، تو دنیاوی اعتبار سے کامیابی کے 7ویں آسمان پر پہنچ گئے ہیں۔ مثال میں نے دیا تھا، یاد بھی ہو شاید آپ کو، کہ نبی کی ایک بڑی سنت یہ ہے کہ صبح بیدار ہونا، نوم الصبحۃ یمنع الرزق، یہ حدیث ہے کہ آدمی صبح میں دیر تک سوتا ہے
تو یہ رزق کو روکنے والا بنتا ہے، اس سے رزق رکتا ہے، اللہ رزق روکتے ہیں۔ اور صبح کو جو جلدی بیدار ہوتا ہے رزق میں برکت آتی ہے، اور نبی کی سنت ہے، جب نبی کی سنت ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی دو کلام نہیں ہے اس میں، کہیں سے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ نبی نے کہا صبح بیدار ہو جاؤ، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ہم کو تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب صبح جو نہیں اٹھتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سنت کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی جلدی سو جاؤ۔ عشاء کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ دین کی بات تو کرنا جائز ہے، اور گھر میں کوئی ضرورت کی بات ہے کرنا جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کام میں لگنا جائز نہیں ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ دکان بند کر کے ہوٹلوں میں، چوراہوں پہ، یہاں وہاں رات کے 12، 1، 2 بجے تک بیٹھے رہیں۔ یہ نبی کی تعلیم کے خلاف ہے۔ نبی کی تعلیم یہ ہے عشاء کے بعد ضروری کام ہے، واعظ و بیان ہے، کوئی بہت اہم کام ہے، یا گھر والے سے کوئی بات ہے، ٹھیک ہے اتنی کی اجازت ہے، جتنا جلدی ہو سو جاؤ۔ اور نبی کی سنت ہے صبح جلدی بیدار ہو جاؤ۔ جو آدمی جلدی سوئے گا جلدی بیدار ہوگا، دیر سے سوئے گا دیر تک سوتا رہے گا۔ اب ہم نے معمول کیا بنا لیا ہے؟ رات کے 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے سونے کا معمول ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے رات کو اتنی دیر میں سوئیں گے تو آنکھ تو کھلنا مشکل ہے نا، وہ پھر 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے تک سونے کی عادت ہے، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ اور میں نے بتایا تھا، ایک آدمی کہتا ہے مولانا آپ یہ کہتے ہیں کہ جلدی جو صبح اٹھتا ہے اس کے رزق میں برکت ہے، جو دیر سے اٹھتا ہے اس کے رزق میں اللہ کمی کر دیتے ہیں۔ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے بڑے دکاندار والے ہیں، وہ 12 بجے اٹھتے ہیں، لیکن دن رات جوگنی ترقی ہوتی جا رہی ہے، کماتے جا رہے ہیں، لاکھوں کما رہے ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رزق کی برکت اٹھا لیتے ہیں، ان کی رزق کی برکتوں کی اللہ نکال لیتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کما رہے ہیں لیکن کہاں چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں ان کو چلتا ہے۔ اس لیے نبی نے جو بات کہہ دی ہے بات پکی ہے، تمہارے سمجھ میں آئے نہ آئے آپ جانو، لیکن نبی کی بات پکی ہے۔ اور یہی وہ کام میں نے کہا تھا چائنا نے کیا ہے۔ چائنا اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، نبی پر ایمان نہیں رکھتا ہے، لیکن نبی کی سنت کو اپنایا ہے۔ کہتے ہیں ان کے ہاں 4 بجے صبح دکانیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں، 5 بجتے پوری مارکیٹ کھل جاتی ہے، اور پھر شام جیسی عصر کا وقت ہوتا ہے دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مغرب کے بعد کوئی دکان وہاں کھلی ہوئی نہیں ملتی ہے، پھر وہ گھر جاتے ہیں، کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، بستر میں چلے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر صبح بیدار ہونا ہے۔ یہ سنت ہے نبی کی جو متروک ہو گئی۔ متروک کا مطلب جن سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے بھلا دیا ہے، ہماری زندگی سے یہ سنت نکل گئی ہے۔ اور وہ حدیث تو آپ نے سنا ہوگا نا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تمسک بسنتی، جو بندہ میری کسی ایک سنت کو اپنائے گا، کب؟ عند فساد امتی، جب امت میں فساد آ گیا ہوگا، امت نے میری اس سنت کو چھوڑ دیا ہوگا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ سویرے جاگنے کی عادت ڈالیں گے، نبی کی سنت کو اپنائیں گے۔ ارادہ تو کرو، اللہ سے دعا تو کرو، اے اللہ غلطی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، صبح اٹھ نہیں پا رہے ہیں اور وجہ وہی دیر سے سوتے ہیں، تو آپ نیت کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، ہمت کیجئے، عزم و ارادہ کیجئے کہ ہم سویرے جگیں گے، بیدار ہوں گے۔ فجر تو خیر پڑھنا ہی ہے، لیکن بہرحال سویرے ہم جگیں گے اور اپنا کام وہاں سے شروع کریں گے۔ تو یہ جاگنے کی سنت، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صبح بیدار ہوا کرتے تھے، اور صحابہ صبح بیدار ہوا کرتے تھے، اور عشاء میں جلدی آپ سو جایا کرتے تھے، عشاء کے بعد جتنا جلد ہو صبح بیدار ہو جایا کرتے۔ نبی کی سنت ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ایسے ہی نبی کی دوسری متروک سنت میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی کی دوسری متروک سنت، جس سنت کو ہم نے بھلا دیا ہے، غیروں نے اپنا لیا ہے، وہ چھوڑ دیا ہے، وہ سنت یہ ہے کہ صبح میں ورزش کرنا، واکنگ کرنا، جاکنگ کرنا، صحت کے لیے جو بھی طریقہ ہو اپنانا۔ یہ نبی کیا کرتے تھے،
کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہی گھڑ سواری کیا کرتے تھے، فجر سے پہلے پہلے گھوڑے پر مدینے کا ایک چکر لگا لیا کرتے تھے، صحابہ تیر اندازی کیا کرتے تھے، آپس میں صحابہ کو کشتی لڑایا کرتے تھے، یہ سب طریقہ تھا اس زمانے کا۔ آپ نے کہا تیر اندازی کرو، بہت اچھی ورزش ہے، گھڑ سواری کرو، آج تو گھوڑے نہیں رہے، ہاں نوشا کبھی کبھی وہ شادی کے موقع پر گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں، اب تو خیر وہ بھی نکل گیا ہے، تو ہم کو معلوم بھی نہیں ہے گھوڑ سواری، تو گھوڑ سواری یہ بھی ورزش ہے، چلو نہیں ہے وہ چھوڑو، آپ جاگنگ کر سکتے ہو، آپ واکنگ کر سکتے ہو، کچھ اور ورزش کر سکتے ہو جو شریعت میں یہ صاف صاف ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے۔ کہیں گے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، صحت اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور صحت اللہ کی عظیم امانت ہے، اللہ کی بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ کی امانت بھی ہے۔ کوئی کہے میری صحت، میرا جسم، ہمیں سوئے تو ورزش کرے تو کچھ بھی کرے، کسی کو کیا ورزش نہیں کریں گے ہمارا نقصان؟ نہیں، بالکل نہیں، چونکہ یہ جسم اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی امانت ہے، اس امانت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا، میں نے بتایا ہے، ایک آدمی خودکشی کر لے، اپنے آپ کو ہلاک کر لے اور کہے، بہرحال کسی طریقے سے وہ اوپر سے کود جائے، خودکشی کر لے اور کہے کہ یہ میرا جسم ہے، میں زندہ رہوں نہ رہوں، کچھ بھی کروں، میرے ہاتھ پاؤں کو توڑ لوں، کوئی بولنے والا کیا ہے؟ یہ نہیں دلیل دے سکتے، اس لیے کہ جسم اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہر نعمتیں اللہ کی امانت ہے، ہم مالک نہیں ہیں، ذہن میں اچھی طرح بٹھائیے۔ اور مینیجر کا اور امانت جس کے پاس کسی کی چیز ہے، اس کا حق یہ ہے کہ آدمی کس طریقے سے صحیح طور پر استعمال ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو نبی کی سنت یہ ہے، ورزش ہے نا، صحابہ کرام نے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہی ورزش کیا کرتے تھے، صحابہ ورزش کیا کرتے تھے، گھڑ سواری جو اس زمانے کا تھا طریقہ، کشتی لڑنا، تاکہ صحت اچھی رہے، اس لیے کہ جسم اگر بہتر ہے، صحت بہتر ہے تو دل و دماغ بھی بہتر ہے۔ کمزور جسم میں طاقتور دل و دماغ نہیں ہوتا ہے، جسم کمزور ہے، دل و دماغ بھی کمزور ہے، اس لیے آدمی کو جسمانی ورزش یہ نبی کا طریقہ ہے کہ اس کو اپناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے، علماء نے لکھا ہے فجر کے بعد دوسرے نوافل میں لگنے کے مقابلے میں ورزش میں لگنا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ بھئی آپ کی صحت ٹھیک ہے جبھی تو آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی صحت ٹھیک ہے جبھی تو کوئی اور دین کا کام کریں گے، جب صحت ہی آپ کی ٹھیک نہیں تو آپ کیا دین کا کام کریں گے، کیا دنیا کا کام کریں گے؟ تو اس لیے نبی کی سنت ہے، ایک تو سویرے اٹھنا، جلدی سونا اور صبح ہی ورزش کرنا، جس طرح کی ورزش کر لیں۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے پاس میں جاتا ہوں کبھی، ایک دفعہ گیا تو کہنے لگے مولانا میں لال باغ جاتا ہوں، شانتی نگر میں رہتے ہیں وہ ڈاکٹر آئیے خان صاحب، تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں جایا کرتا ہوں لال باغ میں فجر سے پہلے، ان کا کہنا ہے، میں نے تو فجر کے بعد دیکھا نہیں جا کے، وہ کہتے ہیں کہ 99% غیر مسلم فجر سے پہلے موجود رہتے ہیں، مسلمان کا نام و نشان خال کوئی مسلمان ہو تو ہو، ورنہ فجر سے پہلے ہی صبح ہی اٹھ کر کے غیر مسلم ہیں جو واکنگ کر رہے ہیں، جاگنگ کر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، محنت مشقت کر رہے ہیں، یہ تو اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام نے ہم کو تعلیم دیا تھا کہ عیش کوشی سے دور رہنا، محنت مشقت کو اپنانا، سخت کوشی کو، جانفشانی کو اختیار کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھیجا تھا وہاں یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں نا، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا معاذ وہاں جا رہے ہو آرام پسند مت بن جانا، عیش پرست مت بن جانا، آرام و راحت کو اپنانے کی شکل مت اختیار کرنا، بلکہ سخت کوشی، جانفشانی، محنت مشقت اس کو اختیار کرنا۔ محنت مشقت یہ اسلام کا ایک اصول ہے، آدمی زیادہ سے زیادہ اس کے لیے مشقت کرے، جد و جہد کرے، صحت بھی ہے، ورزش بھی ہے، نبی کی سنت بھی ہے، تو یہ کام بہرحال آج جو نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم صبح اٹھیں ورزش کریں،
یہ دیر سے سونا دیر سے اٹھنا یہ تو حدیث کے اعتبار سے بھی سنت کے خلاف ہے۔ جب سنت کے خلاف ہے تو اس میں کہاں سے برکت ہمارے لیے ہے؟ اور نبی کے کام میں کامیابی ہی کامیابی ہی کامیابی، یقینی یقینی یقینی، کہیں سے کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی کرے نہ کرے، آپ کر کے دیکھ لو، بات سمجھ میں آئے گی۔ اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، ورنہ نبی کا جتنا کام ہے، طریقہ ہے، بہتر ہی بہتر ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ ورزش بھی کریں گے نا، جہاں ہو سکے جتنا ہو سکے صبح اٹھیں، ورزش کریں۔ اور جو قومیں آج ترقی کے منازل پر ہیں، ان کے ہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ چند سالوں پہلے یہ بیت المقدس کے امام صاحب تشریف لائے تھے بنگلور، تو انہوں نے ایک تقریر میں اسرائیل کے بارے میں، وہاں جو اسرائیل ہیں تو اسرائیل جو قابض ہے، اسرائیل کے بارے میں کہنے لگے ان کے یہاں اسکولوں میں، کالجوں میں طلبہ کے لیے روزانہ اس تپتی ہوئی دھوپ پہ کئی گھنٹے دوڑنا چلنا نصاب میں داخل ہے۔ وہاں تو گرم علاقہ ہے نا، صحرا ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ اسرائیل نے اپنے کالجوں میں یہ نصاب میں داخل کر دیا ہے کہ جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کو گھنٹوں اس صحرا میں، اس پہاڑ پہ چلنا ہے تاکہ جسم سخت بنے، محنت مشقت ہو، ہے نا۔ ہم نے چھوڑ دیا اس کام کو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ نبی کی ان متروک سنتوں کو، کیسی سنت میں بتا رہا ہوں، جن سنتوں کو ہم نے بھلا دیا ہے، جن سنتوں کو اپنے چلن سے ہم نے باہر کر دیا ہے، ہم جانتے بھی نہیں کہ نبی کی سنت ہیں، اس کو اپنانا چاہیے بہرحال، اس لیے کہ نبی کی سنت میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو دوسری متروک سنت یہ ہے کہ ہم ورزش کریں، صبح اٹھیں، ورزش کریں، جو جس طرح کا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے ہدایت لے لو، آپ کتنی ورزش آپ کے لیے ہے، کون سی مناسب ہے، لیکن کرو بہرحال، اس سے بڑا فائدہ ہے، سنت کی بات میں کہیں سے نقصان نہیں ہے۔ اور ایک تیسری متروک سنت جو بڑی اہم ہے، جس کو آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ دو باتیں یاد ہیں نا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تیسری بات جو متروک ہو گیا ہمارے درمیان، متروک سنتوں کو بیان کر رہا ہوں جن کو ہم نے چھوڑ دیا، چلن میں نہیں ہے، وہ تیسرا متروک عمل اور متروک سنت جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے۔ آج ہم نے چھوڑ دیا ہے سلام کرنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج سلام کس کو ہوتا ہے؟ چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے، بیٹا بابا کو سلام کرتا ہے، داماد سسرے کو سلام کرتا ہے، کوئی کمپنی کا باس ہے تو اس کے ماتحت سلام کرتے ہیں، دکان کا کوئی بڑا ہے، مالک ہے، اس کو، اس کے کام کرنے والے، آپ کسی مدرسے میں جائیں، محتمین صاحب کو، جتنے مدرسین سلام، یہ ایک معمول بن گیا ہے۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرنا یہ عیب کی بات سمجھتا ہے۔ اور سلام بھی ہم انہی کو کرتے ہیں جن سے ضرورت ہماری وابستہ ہوتی ہے، جن سے ضرورت وابستہ نہیں ہے، جن کو جانتے بھی ہیں تو ہم سلام نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو۔ جب تک مومن نہیں ہوگا، شرط ہے جنت میں داخلے کے لیے، اللہ نے شرط رکھا، ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ مومن نہ ہو، ایمان والا نہ ہو۔ آگے سنو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور خدا کی قسم تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ جب تک محبت کرنے والے نہیں بنو گے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ ایک دوسرے سے مومن سے محبت کرنے والا ہو۔ آج تو ہمارے ہاں نفرت ہی نفرت ہے،
ایک بھائی کے 4 گھر ہیں، ایک ہی محلے میں ہیں، ایک ہی گلے میں ہیں، ایک ہی گلے میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک دوسرے سے سلام تک نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات بیٹا باپ کو سلام نہیں کر رہا ہے، پوتا دادا کو سلام نہیں کر رہا ہے، سلام آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہے، ایسا ہے۔ ایک دفعہ ایک دادا جان مسجد سے نکل رہے تھے، پوتا بھی بڑا ہے، وہ بھی مسجد سے نکل رہا ہے، مولانا نے سلام کیا، دادا کو جواب دیا، پوتا بھی بازو میں ہے، وہ اپنے دادا کو سلام نہیں کر رہا ہے۔ مولانا نے پوچھا بھئی یہ تو دادا ہیں تمہارے، سلام کرو، سلام نہیں کیا۔ دادا نے کہا وہ سلام نہیں کرے گا، اس کو چھوڑ دیجئے آپ۔ پھر مولانا نے دادا پوتے کو پوچھا کہ تم نے سلام کیوں نہیں کیا کہنے پر؟ تو اس پوتے نے کہا میری ماں نے مجھے سکھایا ہوا ہے کہ دادا کو کبھی سلام مت کرنا۔ مولانا نے پوچھا کیوں آخر؟ تمہاری ماں نے یہ کیوں سکھایا کہ دادا کو سلام نہیں کرنا؟ الگ الگ رہتے تھے۔ کہا وجہ یہ بتا رکھا ہے ماں نے کہ تمہارے دادا نے تمہارے باپ پر بہت ظلم ڈھایا ہے، گھر سے نکال دیا ہے، اسی لیے کبھی دادا کو سلام مت کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، قیامت کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج سلام کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، سلام کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ جب تک کہ کوئی ایمان نہ لائے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور محبت کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محبت کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا ضروری ہے۔ محبت سلام کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت، اور یہ سلام ایک دعا بھی ہے، بہترین چیز ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے۔ کوئی قوم ہے ہیلو کہہ لیتی ہے، کوئی گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یا پتہ نہیں نمستے، نمسکارا، کیا بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اسلام نے جو یہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ سلام کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور ہر نبی کے زمانے میں رہا ہے، ہمارے درمیان بھی ہے، اور کہا جاتا ہے جنت میں بھی سلام کا رواج ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کریں گے جنت والے کو السلام علیکم، اور جنتی بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام۔ تو سلام اتنی بہترین چیز ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر جنت تک یہ عمل چلنے والا ہے، لیکن آج ہم نے سلام کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ نے تخلیق فرمائی، تو جیسی ان کے جسم میں روح آئی، اللہ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے وہ فرشتوں کی جماعت وہاں جو بیٹھی ہے نا، تم فرشتوں کی جماعت کو جا کے سلام کرو، السلام علیکم کہو، اور فرشتے جو جواب دیں گے اس کو یاد رکھنا، وہی جواب تمہارا، تمہاری امت کا، تمہاری اولاد کا، تمہاری ذریت کا وہی سلام ہوگا، سلام کا جواب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اٹھے، جیسی ان کی جسم میں روح آئی، گئے، فرشتے کی جماعت بیٹھی تھی، جا کے انہوں نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے فوراً جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، رحمۃ اللہ کا لفظ بڑھا کے کہا۔ اب اللہ نے کہا کہ یہ تم نے سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ قیامت تک کے لیے رہے گا، اور جنت میں بھی یہ باقی رہے گا، اور ہے بھی بہترین چیز ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آئے، السلام علیکم کہا، بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے جواب دیا اور فرمایا 10۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا 20۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابہ آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول نے جواب دیا، فرمایا 30۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ پہلے شخص کے جواب میں آپ نے 10 فرمایا، پھر 20 فرمایا، پھر 30 فرمایا، فرمایا کہ ہاں جس آدمی نے السلام علیکم کہا 10 نیکیاں اللہ اسے عطا فرمائے گا، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا 20 نیکیاں اس کو ملیں گی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس نے کہا اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور سلام کا بڑا فائدہ ہے، 2 فائدہ تو ہے، ایک تو یہ دعا ہے، دو فائدہ ہے۔
تو سلام کو عام کریں گے نا انشاءاللہ، جاننے والا ہو کہ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہو گئے تھے، بینائی چلی گئی تھی اخیر عمر میں، تو اپنے غلام سے کہتے بازار لے چلو، غلام ہاتھ پکڑتا بازار چلے جاتے، پھر تھوڑی دور جاتے وہاں سے کہتے چلو واپس چلیں گے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی کیا، غلام سے کہا چلو بازار چلنا ہے، گئے بازار، کچھ خریدا نہیں، کسی سے بات چیت نہیں کیا، پھر کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ تو ان کے غلام نے پوچھا، جو ان کا خادم تھا، اس نے پوچھا حضرت آپ بازار آئے، کچھ خریدا نہیں، کسی سے کوئی بات چیت نہیں، پھر واپس آپ چلے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں بازار آیا تھا لوگوں کو سلام کرنے کے لیے اور سلام کا جواب اور وہ دعا لینے کے لیے آیا تھا۔ میں بازار میں نکلا، جو لوگ بھی ملتے گئے ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب میں سلام کہا۔ تو سلام کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ابتدا بالسلام، ہمارے ہاں تو نفس میں ہوتا ہے نا، وہ پہلے سلام نہیں کرے تو ہمیں کیوں کرنا۔ پہلے سکھایا جاتا تھا ہمارے بچپنے میں کہ بھئی ہر ایک کو سلام کرو، جو بھی بڑا ہو چھوٹا ہو سلام کرو، پہلے سکھایا جاتا تھا۔ اب کیا ہے، ہر آدمی کے دل میں ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے میں کیوں سلام کروں ان کو، میں کوئی غریب ہوں، میں ان کا مزدور ہوں، میں ان کا نوکر ہوں، میں ان سے پیسے لے رہا ہوں، نہیں نا، میرے پاس بھی پیسے ہیں، میرے پاس بھی گاڑی ہے، میرے پاس بھی گھر ہے، کیوں سلام کروں ان کو۔ ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے، پیسے والا تو سوچ ہی رہا ہے کہ دنیا ہم کو سلام کرے، یہ جو پیسہ کم ہے یہ بھی سوچتا ہے ان سے ہم کو لینا کیا ہے جو ان کو ہم سلام مارنے جائیں، ہے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، محتمیم ہے، لوگ سلام کر لیتے ہیں، کوئی صدر ہے سلام کر لیتے ہیں، کوئی باس ہے سلام کر لیتے ہیں، لیکن عام طور سے نہیں نا۔ کسی بڑے کو سلام نہ کیے خفا ہو جاتے ہیں، ارے یہ ہمارے کام والے ہم کو سلام نہیں کر رہے ہیں نا۔ غلط، بالکل غلط طریقہ ہے۔ سلام چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی، جاننے والے کو بھی، نہ جاننے والے کو بھی۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا دو فائدہ سلام کا۔ سلام میرا موضوع نہیں، موضوع ہمارا کیا ہے؟ متروک سنتیں، جن سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ نبی کی سنت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ نبی کے کسی عمل میں آپ کو تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ہر بات اللہ کی ہے، لہذا وہ کامل اور یقینی ہے، فائدے کی چیز ہے، تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ دو فائدہ ہے سلام میں۔ ایک فائدہ تو ہے یہ کبر ہے نا، تکبر، آج ہر آدمی کے سینے میں بھرا ہوا ہے، برا مت مان جائیے، مختلف انداز سے۔ اور یہ تکبر جو ہے نا، یہ کینسر سے بڑا مرض ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو جائے تو آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ موت پر تو چھٹی مل جائے گی نا اس کو، کینسر سے مر گیا، بات ختم، جسم مٹی میں مل جانا ہے۔ لیکن کسی کو تکبر اگر ہو گیا، یہ مرض اس کے ساتھ قبر میں بھی جائے گا اور حشر میں بھی جائے گا، اور اللہ سوال کریں گے الکبر ردائی، یہ تکبر، یہ بڑائی میری چادر تھی، تم نے میری چادر کو کیوں چھینا تھا؟ تو وہاں بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو تکبر کینسر سے بڑا مرض ہوا نا۔ عام لوگوں کے دلوں میں ہے، میں کیوں سلام کروں ان کو، تکبر ہوتا ہے وجہ، میں کیوں سلام کروں ان کو، بڑائی ہے نا، بڑائی ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور کیا وجہ ہے؟ بھئی یہ غریب ہے سلام کر لیں گے، ہمارا کیا بگڑ گیا؟ بڑا ہم بڑے ہیں، ہمارا کام والا ہے سلام کر لیے کیا بگڑ جائے گا؟ نہیں، ہمارا کام والا ہے، اس کا کام ہے وہ سلام کرے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا ٹیک لگا کے، میں نے کئی بار کہا ہے، پہلے بھی بار بار کہنا پڑتا ہے، یہ کچھ لوگ جو پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ مجبور ہوں گے، بیمار ہوں گے، کمزور ہوں گے، یہ نوجوان بھی بعض اوقات بڑے ٹیک لے کے یوں اکڑ کے بیٹھتے ہیں، وہ بھی تہذیب اپنی جگہ ہے۔ ساتھ میں ٹیک لگا کے بیٹھے نیند بھی آ جاتی ہے، مسئلہ وہی ہے، آنکھ ذرا بھی لگ گئی وضو خارج، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وضو ٹوٹ جائے گا آپ نماز میں کھڑے ہو جاؤ گے، نماز بھی آپ کی نہیں ہونے والی ہے، پھر ایسا کام ہی کیوں کرنا بھائی؟ یہ اتنے سارے لوگ اس طرح سنبھل کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ہے نا؟ اچھا اس طرح سنبھل کے بیٹھے رہیں جس طرح یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کوئی سنبھل کے اگر بیٹھا رہے اور نیند کی جھپکی بھی اگر آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہے، لیکن اس طرح ٹیک لگا کے اگر کوئی بیٹھا ہو اور ایک لمحے کے لیے بھی نیند آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔
تو وہ ضرور میں دیکھتا ہوں، یہ خطبے کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہوں تو اور صاف صاف نظر آتا ہے. کچھ لوگ وہ ٹیک لگا کے جو بیٹھتے ہیں نا، ان کی آنکھیں بند ہوتی ہے، مجھے نہیں پتہ جذبات میں وہ آنکھ بند کیے رہتے ہیں یا نیند آ رہی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں. میرا کام ہے مسئلہ بتاؤں. اللہ کے بندے کوئی ہے ٹھیک ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، ٹیک لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مسئلہ ہے، وہ جانے. لیکن جو جوان ہیں، جو طاقتور ہیں، ان کو کیا پریشانی پڑی ہے آخر کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھے اور نیند آ جائے. تو بہرحال چلو میں خیر اپنی بات پوری کر لیتا ہوں. وقت ہو گیا ہے، ہو گیا ہے. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو عرض کروں گا کہ یہ متروک سنتیں جو ہیں یہ 2 فائدے انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. لہذا آپ طے کیجئے کہ یہ جو چھوٹی ہوئی سنتیں ہیں اس کو ہم انشاءاللہ اپنے عمل میں لائیں گے. صبح کو ہم بیدار ہونے کی پوری جد و جہد کریں گے انشاءاللہ. ورزش کرنے کی پوری جد و جہد کریں گے انشاءاللہ. جتنی آپ کی طاقت ہے وہ کیجئے، ورنہ آپ بوڑھے ہیں دوڑنا شروع کر دیں گے، کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے مولانا بولے ورزش کرو، ایسا نہیں. جس کے لائق آپ ہیں واکنگ کیجئے، آپ ہلکا پھلکا جو کر سکتے ہو کریں گے نا انشاءاللہ. ایسے ہی یہ متروک سنتیں جو سلام کی ہے، سلام کو عام کیجئے. جب تک سلام عام نہیں ہوگا محبت نہیں پیدا ہوگی، اور جب تک محبت نہیں ایمان کامل نہیں، اور جب تک ایمان نہیں جنت میں داخلہ نہیں ملنے والا ہے. تو معلوم ہوا کہ جنت میں داخلے کے لیے سلام کو عام کرنا ضروری ہے. لہذا کریں گے نام انشاءاللہ. چھوٹا ہو، بڑا ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، دوست ہو، دشمن ہو، دشمن کو بھی سلام کریں گے وہ بھی دوست بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.